نام ہے جرنلزم کا، یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا دوں. انہوں نے بیسکلی یہ سٹوری جو ہے وہ دی ہے. دی اکانومسٹ کے اندر جو ہے وہ یہ شائع ہوئی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، دی اکانومسٹ جو ہے وہ ایک ایسا جریدہ ہے جس کی عمران خان صاحب خود بھی بڑی عزت کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے آج بھی، کیونکہ ہمیں کئی سال ہو گئے انہیں کور کرتے ہوئے، تو وہ اکثر اوقات اپنی سپیچز میں، اپنی پریس میڈیا بریفنگ میں یا انٹرویوز کے اندر دی اکانومسٹ کو جو ہے وہ بڑا ایک معتبر قسم کا میگزین جو ہے وہ سمجھتے آئے ہیں. سو اس لیے صحافی کون ہے، جریدہ کون سا ہے، یہ آپ کے لیے جاننا جو ہے بہت ضروری تھا. اب اس کے اندر بیسکلی جو سٹوری دی گئی ہے، دا مسٹک، دا کرکٹر اینڈ دا اسپائی، پاکستانز گیم آف تھرونز. اچھا، یہ گیم آف تھرونز جو ہے یہ بیسکلی ایک ٹی وی سیریز تھی جو کہ بڑی ہٹ ہوئی، بہت مشہور ہوئی، لوگوں نے اسے بڑا پسند کیا. اور یہ بیسکلی ایک میڈیول ٹائمز کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مطلب پرانے وقتوں کے حوالے سے، جس کے اندر جادو بھی ہے، چڑیلے بھی ہیں، اور اس قسم کی بیسکلی ایک وہ سیریز بنی ہوئی ہے. اس کو انہوں نے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے پاکستان کی صورتحال کو، یا عمران خان صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے اس کو اس سے تشبیہ دی ہے. بائی دا وے، اس گیم آف تھرونز کے اندر جو ہے ایک بڑی مشہور جادوگرنی بھی تھی اس کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کوئی تشبیہ دی گئی ہے، لیکن اس سیریل کے اندر جو ہے وہ ایک جادوگرنی بھی اس کے اندر تھی. تو اس میں لکھا کیا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں. میں نے اس کو اردو کے اندر ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اور میں آپ کے سامنے بالکل اس طرح پڑھ دیتا ہوں. لکھتے ہیں جی، عمران خان کی اپنے روحانی رہنما سے شادی نے پورے ملک کو حیران کر دیا تھا. اب وہ اس فیصلے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں کہ آیا وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں یا جیل میں ہی رہتے ہیں. خان کا تعارف بشرا بی بی سے ان کی بڑی بہن مریم نے کرایا تھا. مریم وٹو کی بات ہو رہی ہے. بشرا بی بی ابتدا میں خان سے بات کرنے میں ہچکچا رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ وہ خاندان کے مردوں کے علاوہ کسی سے نہیں ملتی، مگر آخر کار وہ فون پر مشورہ دینے کے لیے تیار ہو گئی اور بس وہیں سے سب کچھ شروع ہوا. یہ فون کالیں رات بھر گھنٹوں چلتی رہتی. آخر کار یہ کالیں ملاقاتوں میں بدل گئیں. بشرا بیوی کے شوہر خاور مانیکا ابتدا میں خوش تھے. مانیکا کے مطابق ان کی بیوی نے خان کو بتایا کہ انہوں نے مستقبل میں دیکھا ہے کہ اگر وہ دونوں شادی کر لیں تو خان وزیر اعظم بن جائیں گے. بشرا بیوی نے اس بات کی البتہ تردید کی ہے. پاکستان میں اقتدار پر قائم رہنا اسے حاصل کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے. اب خان نے ایک دوراہے پر ہیں، اپنے اصولوں پر قائم رہ کر جیل میں رہیں یا ریاستی اداروں کے بارے میں کوئی نرم بات کہہ کر رہائی حاصل کریں، اور ممکن ہے ان کی جماعت کو دوبارہ حکومت مل جائے. خان کے دوست کہتے ہیں کہ ان کی سادگی نے بشرا بیوی کو اتنا طاقتور بننے دیا. دوسرے لوگ اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں غداری، سازشیں اور خفیہ ایجنڈے ہمیشہ کردار ادا کرتے ہیں. دونوں باتوں میں وزن ہے. خان خاندان کے درجن بھر قریبی ساتھیوں اور عسکری اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیات سے ہونے والی گفتگو سے ایک بات واضح ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے خان صاحب کے رشتہ داروں سے بھی گفتگو کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بھی گفتگو کی ہے. لکھتے ہیں جی کہ ایک بات واضح ہوتی ہے، بشرا بی بی کی کہانی پاکستان کی بہت سی کہانیوں کی طرح بظاہر دکھائی دینے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. جو لوگ عمران خان کو ان کی جوانی سے جانتے ہیں ان کے مطابق وہ نسبتاً آزاد ماحول والی تقریبات میں شریک ہوتی تھیں. مریم اس بات کی سختی سے تردید کرتی ہیں کہ ان کی بہن نے جوانی میں آزادانہ طرز زندگی اختیار کیا تھا. بشرا بی بی دیہی علاقوں میں رشتہ داروں سے ملنے جاتی تھی تو وہ دوپٹہ پہننے سے انکار کرتی تھیں، جو کہ پاکستانی خواتین کے لیے روایتی لباس کا حصہ سمجھا جاتا ہے. ایک سابق دیہاتی پڑوسی کے مطابق وہ بہت زیادہ ماڈرن تھی. اپنی 20 کی دہائی کے آخر تک بشرا بی بی ایک پیر بننے کے راستے پر تھیں. ان کا سرکل بہت چھوٹا تھا جو دوستوں اور خاندان کے قریبی حلقے کو مشورے دیتی تھی. پاکستانی سیاست میں ایک نیٹ فلکس سیریز جیسی ڈرامائی کیفیت ہے. یہاں بغاوتیں، قتل، جہادی حملے، سڑکیں بند کر دینے والے احتجاج، قبائلی بغاوتیں اور کبھی کبھار ایٹمی جنگ کے خدشات موجود رہتے ہیں. مسعود چشتی جو بچپن سے خان کو جانتے ہیں اور آج بھی ان کے قریب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دوست پریشان تھے. ان کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کا ساتھ عمران خان کے لیے بہت بہتر تھا. وہ بہت سادہ لوح اور مردم شناس نہیں. یہ تو خان صاحب کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ واقعی مردم شناس نہیں ہے. سلمان احمد ایک اور پرانے دوست نے کہا، یہ سلمان احمد وہ جنون والے سلمان احمد جو آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، جن کو پی ٹی آئی سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہوا ہے. ان کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے جی، وہ عمران خان اس صوفی دائرے سے آگے دیکھ ہی نہیں پاتا جو بشرا بی بی اپنے گرد بنا کے رکھتی ہے. یہی عمران خان کی سب سے بڑی کمزوری ہے. محمد سفیر جو خان صاحب کے ڈرائیور تھے وہ بشرا بی بی کی آمد سے بے چین تھے. وہ کئی دہائیوں سے خان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور اپنے باس کے رومانوی فیصلوں سے محتاط رہنے لگے تھے. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے فوراً سمجھ لیا تھا کہ ریحام سے خان کی دوسری شادی ایک غلطی ہے اور انہوں نے انہیں یہی کہا تھا. مگر یہ نئی بیوی جو تہماتی طریقوں سے پر اصرار کرتی تھیں انہیں اس سے بھی زیادہ غیر موضوع لگی. انہوں نے کہا کہ میں نے اسے بتایا تھا کہ اس بار اس نے بہت بڑی سپر غلطی کی ہے. ایک قریبی رشتہ دار نے جہانگیر ترین کو بتایا کہ بشرا بی بی کالا جادو کر رہی ہیں. میں نے اس سے بتایا کہ وہ یہ سب عمل اس لیے کر رہی ہیں تاکہ کچھ روحانی طاقتیں حاصل کر لے اور لوگ اس پر اثر ڈال سکیں. سفیر جو خان کے ڈرائیور تھے کہتے ہیں کہ جیسے ہی بشرا بیوی خان کے گھر منتقل ہوئی انہیں 1.25 کلو بیف خریدنے کا کہا گیا.
سفیر کے مطابق یہ گوشت پھر چھت پر پھینک دیا جاتا تاکہ پرندے اسے کھا لیں. اس کے بعد سرخ مرچیں سابق کرکٹر کے سر کے گرد گھمائی گئیں. ڈرائیور نے بتایا کہ اسے روزانہ کالی بکریوں کے کٹے ہوئے سر لانے کو بھی کہا جاتا تھا. سوائے منگل اور بدھ کے ان دنوں اسے مردہ کالی مرغیاں خریدنی ہوتی تھیں. وہ یہ چیزیں صبح 10 یا 11 بجے بشرا کی ملازموں کے حوالے کرتا اور دوپہر میں باقیات واپس آتی. ساتھ ہدایت یہ ہوتی کہ انہیں قبرستان میں چھوڑ دیا جائے. اون چودھری جو خان کے سیاسی مشیر تھے، اور اب آپ جانتے ہیں کہ وہ خان صاحب کے ساتھ اب منسلک نہیں ہیں، وہ اور علیم خان جو ہیں الگ ہو چکے ہیں، طویل عرصے سے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور فطری طور پر توقع رکھتے تھے کہ وہ وزیر اعظم کی حلف برداری میں موجود ہوں گے. مگر تقریب سے چند گھنٹے پہلے خان نے انہیں پیغام بھیجا. پیغام میں لکھا تھا: بشرا بی بی نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے. وہ مجھے نہیں بتاتی کہ خواب کیا ہے، مگر کہتی ہیں کہ اگر آپ کل تقریب میں ہوں گے تو وہ نہیں جا سکتی. مجھے افسوس ہے کیونکہ آپ نے 6 سال تک میرا وفاداری سے ساتھ دیا. اگلے دن انہیں برطرف کر دیا گیا. اون چودھری کو یہ میسج ایکچولی جو ہے وہ بھیجا گیا تھا، اور یہ میسج میں نے خود بھی پڑھا ہوا ہے. یہ اون چودھری نے اپنے فون پہ مجھے خان صاحب کے میسج خود بھی پڑھایا ہوا ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ واقعی خان صاحب کو اسی طرح یہ میسج بھیجا گیا تھا. اون چودھری نے آج تک وہ فون میں اپنے وہ میسج سنبھال کے رکھا ہوا ہے. خان کے ایک رشتہ دار نے ایک موقع یاد کیا جب بشرا بی بی نے انہیں مشورہ دیا کہ سفر کے لیے وقت موزوں نہیں، تو 4 گھنٹے تک جہاز رن وے پر کھڑا رہا، یہاں تک کہ بشرا بی بی نے فیصلہ کیا کہ اب اڑان بھرنے کا وقت ہے. کہ یعنی خان صاحب کو وہ منع کرتی رہی کہ جب تک میں نہیں کہوں گی یہ جہاز نہیں اڑے گا، اور جہاز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا. ایک کابینہ کے وزیر نے ایک ملاقات کے بارے میں بھی سنا جس میں خان اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک تھے، اور اس ملاقات میں بشرا بی بی دونوں سے زیادہ بول رہی تھی. طلعت حسین جو ایک بڑے مشہور صحافی ہیں اور یوٹیوبر بھی ہیں، طلعت حسین ایک معروف پاکستانی صحافی نے ٹویٹر پر خان کے اس دعوے پر شکوک کا اظہار کیا کہ ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی. کچھ دیر بعد وہ جم میں ورزش کر رہے تھے کہ انہیں جنرل فیض حمید کا فون آیا جو اس وقت ISI کے کاؤنٹر انٹیلیجنس کے سربراہ تھے. طلعت کے مطابق جنرل فیض نے کہا: یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ بشرا اور عمران کی شادی کے بارے میں بات کریں، وہ اچھا جوڑا ہیں. یہ سن کر کہ ISI اس موضوع میں بھی دلچسپی رکھتی ہے، طلعت نے پوچھا کہ کیا ISI رشتہ کروانے والی تھی؟ انہوں نے کہا: نہیں، ہم نہیں، لیکن ہم کافی عرصے سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی غلط بات نہیں، تو براہ کرم ایسا نہ کریں. روایت یہ ہے کہ ISI نے اپنے ایک افسر کو بشرا بی بی کے ایک پیر تک پیغام پہنچانے کے لیے مقرر کیا تھا جو یہ بات انہیں بتاتا اور وہ آگے خان تک پہنچاتی. مطلب وہ جو بابا تھا وہ ISI نے فٹ کیا ہوا تھا، اور اس کے وہ بابا جو ہے وہ بشرا بی بی کو بتاتا تھا، اور بشرا بی بی جو ہے، اور وہ بیسکلی وہ جو بابا تھا اس کے پاس ساری انفارمیشن کریکٹ ہوتی تھی اور ISI اسے فیڈ کرتی تھی. یہ بیسکلی اس میں کہا گیا ہے. اور وہ بابا بشرا بی بی کو بتاتا تھا اور بشرا بی بی خان صاحب کو بتاتی تھی، اور چیزیں بالکل وہی ہوتی تھیں جو انہوں نے بتائی ہوتی تھیں. تو آگے لکھتے ہیں جی: چونکہ ISI کے پاس مخبروں کا وسیع نیٹ ورک ہے اور ٹیلی فون کالیں سننے کی صلاحیت بھی، لہٰذا اسے اکثر پہلے سے معلوم ہوتا تھا کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے. افواہوں کے مطابق افسر مثال کے طور پر بشرا بی بی کے کسی پیر کو پہلے سے بتا دیتا کہ کون سا سیاستدان گرفتار ہونے والا ہے. پھر بشرا بی بی خان کو بتاتی کہ انہیں مستقبل کے بارے میں روحانی اطلاع مل رہی ہے. وہ بیسکلی اسٹوری میں یہ ہے کہ جی جیسے ان کو جو ہے وہ کوئی روحانی جو ہے وہ انفارمیشن مل رہی ہے، وہ یہ نہیں بتاتی نہیں کہ مجھے انفارمیشن کہاں سے رہی ہے. تو افواہوں کے مطابق افسر مثال کے طور پہ بشرا بی بی کے کسی پیر کو پہلے سے بتا دیتا کہ کون سا سیاستدان گرفتار ہونے والا ہے. پھر بشرا بی بی خان کو بتاتی کہ انہیں مستقبل کے بارے میں روحانی اطلاع ملی ہے. جب پیشگوئی کے مطابق واقعہ پیش آتا تو خان اپنی بیوی کی بصیرت پر حیران ہو جاتے اور سمجھتے کہ واقعی ان کا خدا سے براہ راست رابطہ ہے. فیصل واڈا کے مطابق فیض معلومات لے کر آتا، پھر وہ تفصیل بشرا بی بی کو دیتا اور وہ خان سے کہتی کہ انہیں خواب میں روحانی طریقے سے یہ علم ہوا ہے. خان کی کابینہ کے ایک سابق وزیر نے کہا: باجوہ ہمیشہ اس کے بارے میں بھرم رہتا تھا، کہتی ہے وہ کالا جادو کرتی ہے. جنرل باجوہ اس لیے ناراض تھے کیونکہ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ خان ان کی بات سے زیادہ بشرا بی بی کو سنتے ہیں. کئی لوگ خان کو فطری طور پر قابل اعتبار سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک چاہے کتنے ہی مقدمات کیوں نہ ہو جائیں خان کی مقبولیت متاثر نہیں ہو سکتی. مگر سیاست میں فوج کی مداخلت پر عوامی بے چینی بڑھ رہی ہے اور ایک ممتاز مورخ کے الفاظ میں خان اب بھی ایک مورل سوورن سمجھے جاتے ہیں. اب یہ جو بیسکلی پوری اوون بینٹ جونز کی جو پوری سٹوری آئی ہے اس کے بعد ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کورام مچ گیا ہے. PTI کے جو کارکن ہیں، PTI کے جو سپورٹر ہیں اور جو رہنما ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تضحیق کی گئی ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ اس کے اوپر جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کریں گے. انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل شرانگیز اور جھوٹ پر مبنی ہے. اس آرٹیکل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں کر نہیں رہے. یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. قانونی چارہ جوئی کا حق رکھنا یہ بیسکلی تڑی ہوتی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ ہے اوون بینٹ جونز، وہ یہاں کا کوئی پاکستانی صحافی نہیں ہے جس کو اس طرح کی تڑیاں لگو کے جو ہے وہ آپ بٹھا لیں گے. اس نے جو کچھ لکھا ہے آپ لے جائیں، اسے برٹش کورٹ کے اندر لے جائیں اور کہیں کہ جناب یہ دیکھیں اس نے جو ہے وہ ہمارے خلاف یہ چیز لکھی ہے. خیر
انہوں نے کہا ایسے ہتھ کنڈوں سے بشرا بی بی کو نہیں توڑا جا سکے گا اس وقت جب وہ جیل میں ہے. اس قسم کے آرٹیکل کے آنے کی ہم مذمت کرتے ہیں. اس قسم کے آرٹیکل سپانسرڈ ہوتے ہیں اور ہم قانونی چارہ کریں گے. اس آرٹیکل کا مقصد بشرا بی بی اور عمران خان کی کردار کشی ہے. بشرا بی بی بہادری کے ساتھ اور اہلیہ ہونے کی وجہ سے جیل میں ہے. اس آرٹیکل کا مقصد بشرا بی بی کی کردار کشی کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی عدت جیسے گھٹیا الزامات لگائے گئے جس سے وہ بری ہوئی. عدت جیسے الزامات جھوٹے ثابت ہوئے. یہ بھی من گھڑت کہانی ہے اور ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جو حکومتی حلقے ہیں, مثال کے طور پہ ازما بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, ان کا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے. وہ ماضی میں بھی جو ہے کئی دفعہ اس کے اوپر کامنٹ کر چکی ہیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ جی جریدے کی بشرا بی بی پر رپورٹ 100% درست اور حقائق کے مطابق ہے. والی جڑی انہوں نے سانوں بڑی چنگی لگی ہے. برٹش جریدوں کے اندر جو ہے جب نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کے اوپر کچھ لکھا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی کے بعد بشرا بی بی کے کارناموں کے چرچے عالمی میڈیا میں ہو رہے ہیں. رپورٹ نے جعلی پیر خانے اور روحانیت میں چھپی شیطانیت سے پردہ اٹھایا ہے. انہوں نے کہا پنکی گوگی, کوچ اور بزدار نے مل کر بانی پی ٹی آئی کو 4 سال ڈگڈگی پر نچایا. جادو ٹونے سے جعلی پیر خانے چلتے ہیں, ملک اور معیشت نہیں چلتے. عطا اللہ تارڑ نے کہا جی پی ٹی آئی دور حکومت میں اہم فیصلے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے کہنے پر کیے جاتے تھے. عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا فیصلہ بھی بشرا بی بی کے کہنے پر کیا گیا تھا. یہ کون سی دین کی تعلیم تھی جس کا ذکر جریدے میں ہوا ہے؟ تو یہ جناب اس کا لب لباب ہے. اور عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی اس سے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی جس طرح کی تذلیل پی ٹی آئی کی خواتین اور خاص طور پر وزیر اعظم کے خاندان کی خواتین کی ہوئی ہے اس رجیم میں ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. جو وفا بی بی صاحبہ نے وزیر اعظم خان سے نبھائی ہے اس کی بھی مثال نہیں ملتی. اچھا, اب اس کے اوپر میرا فرض تھا کہ یہ سٹوری آئی ہوئی اور چونکہ ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہے تو میں نے اس لیے صرف آپ کے سامنے پڑھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس قسم کی چیزوں کو کبھی بھی نہ سپورٹ کرتا ہوں اور نہ میں چاہتا ہوں کہ میں کبھی اس قسم کی رپورٹنگ کروں. میں قسم کھا کے بات کہنے کے لیے تیار ہوں. میں آج بہت بڑی بات آپ کے سامنے پہلی دفعہ شاید ہی بولنے لگا ہوں کہ میں قسم کھا کے بات کر رہا ہوں کہ اگر پرائیویٹ معاملات کے حوالے سے آئے نا تو خدا کی قسم میرے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے, یقین کیجئے. اور میں سٹنگ منسٹرز کے بارے میں بات کر رہا ہوں, میرے پاس ایسی انفارمیشن ہے. لیکن چونکہ وہ پرسنل ڈومین میں آتی ہے تو میں کبھی ان چیزوں کو جو ہے نا میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا. یہ سارا کچھ یہ جو اوون بینٹ جونز نے یہ جو لکھا ہے نا یہ ساری چیزیں, یہ پاکستان کے بہت سے یوٹیوبرز, بہت سے لونڈے لپاڑے اور بہت سے, چلیں میں صحافی بھی کہہ لیتا ہوں, ان کا فیوریٹ مشغلہ رہا ہے اس کو ڈسکس کرنا ان چیزوں کو کہ جی وہ ان کی بیوی نے جو ہے وہ یہ کیا وہ کیا. پاکستان کے کون سے سیاستدان ہیں, پاکستان کے کون سے ایسے سیاستدان ہیں, سابق وزراء اعظم ہے جو اپنی پیری فقیریوں کے اندر لگے رہے. محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کے نواز شریف صاحب تک سب نے اپنے اپنے طریقے سے جو ہے نا اپنا اپنا ایک طریقہ کار بنایا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. بشرا بی بی کا کتنا اثر و رسوخ ہے عمران خان صاحب کے اوپر, یہ میرے خیال میں کسی پہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کے محبت میں, ان کے پیار میں جو ہے بہت سے فیصلے کیے, بہت سے اپنے پرانے لوگوں کو جو ہے اپنے سے سائڈ لائن کیا, جس میں جہانگیر ترین, اون چودھری اور بھی بہت, عثمان بزدار کا آنا, یہ کہیں نہ کہیں آپ کو بشرا بی بی کی چھاپ جو ہے اس میں نظر آتی ہے. لیکن اس کے اوپر کیا یہ مطلب کیا یہ صحافت ہے کہ اس کو بیٹھ کے جو ہے وہ پوری طرح مطلب لمبی لمبی اس پہ ٹرانسمیشنز کی جائیں, یا اس کے اوپر بیٹھ کے ایک آج مجھے فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کھل کے بتاتا ہوں, مجھے آج پروگرام سے ایک انویٹیشن آیا, مجھے کہا گیا کہ جی آپ اس پروگرام میں شرکت کریں اور ہم آپ سے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے انہیں منع کر دیا, میں نے کہا جی آئی ایم سوری, میں پرسنل معاملات کے اوپر میں ڈسکشن نہیں کرتا, یہ میرا شیوا نہیں ہے. اور اب میں آپ کو اسی لیے کہتا ہوں کہ خاص طور پہ دس از ناؤ فار دا پاکستان تحریک انصاف یوٹیوبرز, جب آپ لوگ مریم نواز کے میک اپ, مریم نواز کی الیجڈ, مجھے تو نہیں پتا کہ جی وہ جناب انہوں نے سرجری کرا لی, انہوں نے یہ کرا لیا, ان کے نین نقش ایسے ہیں, ان کا چہرہ ایسا ہے, انہوں نے فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی, وہ کرتے رہتے ہیں, ان کے اکثر اوقات لانڈے لپاڑے اس قسم کی ولاگز وغیرہ کرتے رہتے ہیں. وہ بھی تو اتنی بےہودہ حرکت ہے, اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ سو اسی لیے, اور معذرت کے ساتھ جو لوگ اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور میں اب آ رہا ہوں نون لیگ کی طرف, جو لوگ اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یہ اوون بینٹ جون نے کہا تھا بھائی جان, تو اس لیے جناب اس کو میں ہمیشہ اس بات پہ میرا بڑا پختہ یقین ہے کہ جو فورن جرنلسٹ ہوتے ہیں نا, آپ یقین کیجئے ان کی سینس آف رپورٹنگ یا انفارمیشن اتنی ویک ہوتی ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. میں نہیں جانتا, فرینکلی اسپیکنگ مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کتنی باتیں سچ ہیں یا کتنی باتیں جھوٹ ہیں, لیکن لیول آف جرنلزم بڑا گھٹیا ہے. اور وہ تمام اینکر پرسنز, وہ تمام صحافی جو اس قسم کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں یا اس چیزوں کے اوپر جو ہے اپنی صحافت کو 4 چاند لگاتے ہیں, شرم کا مقام ہے. کیونکہ بھائی کل کو پھر آپ کی بہن بیٹی ماں کے اوپر جب اس قسم کی باتیں ہوں گی نا تو پھر چیخیں مت مارنا, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ وہ انچارٹڈ ٹیریٹری ہے جس کے اندر آپ گھس رہے ہیں, تو پھر چیخیں مت ماریے گا.
تو میں جانتا ہوں، ظاہری بات ہے اس وقت آپ اور میرے خیال میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا ناقد رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں بہت بڑا ناقد رہا ہوں، ان کی پالیسی سے، ان کے سٹائل آف پالیٹکس سے بہت مجھے اختلاف رہا ہے، بٹ آلویز ان دا ایتھکس آف جرنلزم. تو یہ اس قسم کی باتیں کر دینا میری سمجھ سے باہر ہے. میں تو بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو خود کہوں گا کہ بھائی آپ یہ صرف تڑیاں نہ لگائیے گا، اس کو جا کے واقعی چیلنج کیجیے گا، تاکہ اوون بینٹ جونز جو ہے نا اس معاملے کی ثبوت بھی لے کر آئے. اور دوسری بات یہ، نون لیگ جن باتوں کے اوپر چھلانگ لگا رہی ہے کہ جی اوون بینٹ جون نے، گوری چمڑی نے چونکہ کہتا ہے تو وہ صحیح ہونا ہے، تو گوری چمڑی نے تو آپ کے حوالے سے بھی، شریف فیملی کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہا ہوا ہے. اگر میں وہ آرٹیکل شیئر کرنا چاہوں تو وہ تو ادھر بھی بہت کچھ ہے. تو میرا خیال میں اٹ از ناٹ ورتھ اٹ. آئی ایم سوری ٹو سے، بٹ اٹ از ناٹ ورتھ اٹ. باقی اب ظاہری بات ہے کیونکہ ہوا مخالفت میں چل رہی ہے اس وقت، عمران خان صاحب کی مخالفت میں ہوا چل رہی ہے نا، تو ہر دراز کھولی جائے گی، ہر کھڈ کھولا جائے گا، ہر لاکر کھولا جائے گا، اے بھی پاؤ، اے بھی گند پاؤ، اے بھی چھوڑ دیو، جو گندا کر سکتے ہو کر لو. لیکن یہ پہلے بھی غلط تھا، یہ مریم نواز کے بارے میں ہو، محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں ہو، آصفہ بھٹو کے بارے میں ہو، کسی بھی خاتون کے بارے میں ہو، وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، میرا تو اس کے اوپر میری رائے. آپ اگر اس سے اختلاف کرنا چاہیں آپ سودوا کر سکتے ہیں، آپ اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ میرا اختلاف ہے اس کے اوپر، میرے اپنا تجزیہ اس معاملے میں یہ ہے. اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ کے ججوں کے حوالے سے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ 2 ججوں کی جانب سے آلریڈی استعفے آ چکے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے بعد لاہور ہائی کورٹ جسٹس شمس محمود مرزا نے بھی جو ہے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. میری چند لائر کمیونٹی کے لوگوں سے میری بات ہوئی.